السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 شعبان 1441 سن ہجری، 22 اپریل 2020 چہارشنبے کا دن یعنی بدھ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے دن کو بہت اچھا بنائے، برکت والا بنائے، گناہوں سے پاک صاف ستھرا بنائے، آمین۔ آج کا دینی سبق رمضان المبارک کے اہم مسائل جیسے روزہ، تراویح وغیرہ کے مسائل، اور اس وقت جو ہر بھائی کی جو پریشانی ہے، رزق کی پریشانی، اس کے تعلق سے، ان دونوں امور کے تعلق سے آج کا دینی سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزارش ہے کہ عمل کی نیت سے مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سنیں اور دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے اللہ غفور الرحیم سے اپنے جن بھائی بہنوں کو آپ اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو، اس سبق کو شیئر فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم نے کل کے سبق میں آپ ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی الحمدللہ کہ اس آنے والے رمضان کو انشاءاللہ ہم زندگی کا سب سے بہتر اور حسین رمضان بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان المبارک کی سب سے اہم خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت ہم سب جانتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان المبارک سب سے پہلے ان کے روزوں کی وجہ سے، اس کے روزوں کی فرضیت کی وجہ سے جانا چاہتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ اب روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی بھی مصلحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، روزے کے فرض ہونے کے لیے اس آیت کے ذریعے ہر ایمان والے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس پر مسلمان، جس طرح ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ لہذا ہم مکمل نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کا ہمیں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ الحمدللہ ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے بعض بھائی کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں روزہ رکھنے نہیں ہوتا، مولانا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا ایک روزہ، زندگی کا ایک روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ گیا اور اس ایک روزے کے لیے اس نے زندگی بھر روزے رکھے، پے در پہ زندگی پر روزہ رکھتا رہا تاکہ اس رمضان کے ایک روزے کی کمی کو پورا کرے، پھر بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں یہ نیت کر لینا ہے، یہ عزم مصمم کر لینا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستوں، آج امت کا ایک طبقہ، بلکہ نوجوان طبقہ،
چھوٹی چھوٹی عذر کی وجہ سے، کسی کو بیڑی سگریٹ کا عذر ہے، کسی کو کچھ اور عذر ہے، کیونکہ شام تک وہ برداشت نہیں کر سکتے، کھانا نہیں ملے گا تو برداشت کرنے تیار ہیں، لیکن جو عادت لگی ہوئی ہے، جو لت لگی ہوئی ہے، اگر وہ نہ ملے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایسے ان لچھے عذروں کی وجہ سے ہمارے بعض نوجوان بچے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ بھائی، اس وقت ہم آپ اپنے دل سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے ان لچھے عذروں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ابھی شب برات کے موقع پر ہم سب کے بڑے، ہمارے اکابرین میں سے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل، جو ہمارے جنوبی ہند کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہم، جو حضرت جی دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، استاد حدیث ہیں، جامعہ باقیات الصالحات کے ویلور جامعہ باقیات الصالحات کے حضرت نائب محتمم، نائب ناظر ہیں۔ تو حضرت کا ایک درد مندانہ اب آڈیو شب برات کے دن جو ہے وائرل ہوا تھا، جس میں حضرت گزارش کر رہے تھے، جس میں حضرت نے بہت درد مندانہ گزارش کی تھی کہ اس وقت ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت دامت برکاتہم نے بخاری شریف کی روایت نقل کی تھی کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک سال آسمان جو ہے 1/3 بارش کو روک لے گا، زمین اپنی 1/3 پیداوار کو روک لے گی، دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش کو روک لے گا، اور زمین اپنی 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور پھر تیسرا سال آسمان اپنی مکمل بارش کو روک لے گا اور زمین مکمل پیداوار کو روک لے گی۔ اور پھر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید دجال کے اور اس کے فتنوں کے واقعات بیان فرمائے۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھروں میں روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندھتی ہیں، اس کے بعد روٹی پکنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جب اس زمانے میں آسمان سے بارش بند ہو جائے گی، زمین سے پیداوار بند ہو جائیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ قحط سالی کا زمانہ ہو جائے گا، تو اس وقت ایمان والوں کا رزق کا کیا ہوگا، ان کی بھوک کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث کا مضمون، کہ اس وقت تو قحط سالی کا زمانہ ہوگا اور تمام غذائی چیزیں دجال کے قبضے میں اور اس کے کنٹرول میں ہوں گی، تو اس وقت ایمان والوں کی غذا وہی ہوگی جو آسمان والوں کی ہوگی، یعنی آسمان والوں کی غذا جو تسبیح ہے، تقدیس ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ایمان والے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو کر اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے، اپنی روحانی غذا کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو زمین پر زندہ رکھیں گے۔ بہرحال یہ
خلاصہ حضرت کے بات کا خلاصہ کلام تھا۔ انشاءاللہ حضرت کا وہ آڈیو بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جو رمضان المبارک میں داخل فرمایا ہے، اور اللہ کرے یہ جلد سے جلد یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہو، عافیت کے ساتھ ختم ہو جائے، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اور دور اندیش لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن بنا ہوا ہے، تو جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ایک مندی سارے ملکوں کے اندر بازاروں میں ایک ایسی مندی آئی ہوئی ہے کہ ہر ایک آدمی رزق کے لیے پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اور جو روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان مبارک عطا فرمایا، تاکہ میرے بندے رمضان مبارک کے اندر اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیں، تاکہ آنے والے حالات میں اپنے آپ کو قابو میں رہ سکیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر عجیب و غریب مسائل سے ہمیں دوچار ہونا پڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری روحانیت کو مضبوط بنائے، اور ہمارا تعلق اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے ایسا بنا دے جیسا کہ آسمان کی مخلوق کو تسبیح و تقدیس سے ہوتا ہے۔